بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے غزوہ بدر کا، اس کو ہم آگے مزید بڑھائیں گے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے غزوہ بدر کے اسباب اور فوری سبب جو بنا غزوہ بدر کا، اس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جانا۔ سوری، آج کا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر یعنی جنگ کے واقعات، جنگ کے دوران کس طرح صحابہ نے جو ہے وہ بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا کفار کے مقابلے میں بہت کم تھا، اور تقریباً کفار کا لشکر جو تھا وہ 3 گنا زیادہ تھا مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اور ان 313 افراد میں بھی جو ہے بہت سے افراد ایسے تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، جنگی ساز و سامان نہیں تھا، جبکہ کفار کا لشکر جو ہے اسلحے سے لیس تھا۔ جو بھی جنگی ساز و سامان تھا ان کے پاس اس زمانے کے مطابق بہترین جو ہے وہ جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود تھا، اور سواریاں تھیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ یہ سب موجود تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ان حالات میں مسلمان کس طرح سے جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس جنگ میں کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی، یہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سارے بچے جو ہے اپنے بک کا پیج نمبر 29 اور 30 کھول لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے پیج کو تھوڑا سا غلط لکھ دیا ہے، سوری۔ پیج نمبر ہے آپ کا 29 اینڈ 30۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اپنا پیج نمبر 29 کھول لیجیے، ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے، اس کو بتاتے جائیں گے اور آپ کے مین پوائنٹس آپ کے بورڈ پر لکھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بدر جو تھی یا غزوہ بدر جس کو کہتے ہیں ہم، وہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ تو اس وقت دوسرا سال تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو جو ہے دونوں فوجیں بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہم پہلے لکھ چکے تھے، لہٰذا اچھا جی، اس کیا کہتے ہیں دوسرے دن، یعنی کہ جب یہ قافلے کا مسئلہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قافلہ جو تھا ابو سفیان کی قیادت میں، تجارتی قافلہ، وہ آ رہا تھا سامان لے کر، تو مسلمانوں نے صرف ان کو ڈرانے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے جو ہے اس راستے کی نگرانی کی، اور چونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی اتنے خاص نہیں تھے، معمولی ہتھیار تھے، لیکن ابو سفیان کو پہلے سے جب یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے جو ہے موجود ہیں ہمارے راستے میں، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ مکہ جو ہے کفار کو خبر کر دی، اور اس طرح وہاں سے بڑا لشکر جو ہے وہ تیار ہو کر جنگ کے لیے آ گیا۔ تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلنا پڑا، اور مسلمان جو ہے وہ یہ دونوں لشکر جو تھے 17 رمضان سن 2 ہجری کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دن پہلے یہ بات ہوئی تھی اور دوسرے دن یہ معاملہ ہوا۔ بہرحال دوسرے دن 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر ہوا اور ان میں جنگ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجیں جنگ کے میدان میں
آمنے سامنے ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی. صرف 313 آدمی تھے جن میں بچے بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. مسلمان لشکر کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ آگے دیکھتے ہیں ان میں بچے بھی شامل تھے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے. یقیناً ان کا جو مقصد تھا صرف کیا تھا کہ یہ جو کفار دین کو مٹانے کے درپے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے اور اللہ کے دین کو جو ہے بلند کیا جائے تاکہ پوری دنیا میں جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے. نیک مقصد لے کر آئے تھے، اللہ کی خاطر گھر سے نکلے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا. یہ تو افراد کی بات ہو گئی. سامان، جنگی ساز و سامان، لڑنے کا سامان دیکھیے آپ. مسلمانوں کے پاس 60 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ 313 افراد کے لیے 60 اونٹ تھے. یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ 2 گھوڑے تھے صرف، اور تلواریں 8 تھیں، جبکہ افراد 313 تھے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے مسلمان جنگ کے لیے نکلے تھے. لیکن وہی بات کہ جذبہ جو تھا سچا تھا، جوش اور ولولہ موجود تھا، اور مقصد تھا اللہ کے دین کی سربلندی. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تعداد اور جنگی ساز و سامان کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. تو ساز و سامان کی بات کریں تو 60 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں اور 6 زرہیں یہ جنگی ساز و سامان تھا مسلمانوں کے پاس. اس کے مقابلے میں کفار کا جو لشکر تھا، دیکھیے آپ، کفار کے پاس 1000 کا لشکر تھا اور ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے. کفار کا 1000 کا لشکر ہر قسم کے جنگی ہتھیار سے لیس تھا. ان کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سواریاں موجود تھیں ہر بندے کے لیے، اور تلواریں، زرہیں، یہ سب چیزیں موجود تھیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی. ٹھیک ہے. یہ حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کی. اب کیا دعا کی دیکھیے آپ غور سے، توجہ سے سنیے گا. اے پروردگار، یہ بے سر و سامان جاں باز تیرا نام بلند کرنے یہاں آئے ہیں. اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. اے اللہ، ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما اور ہماری مدد فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں
میرے دین کی سربلندی کے لیے نیک مقصد لے کر گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے تو میں اس کی مدد فرماتا ہوں. تو اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو تو نے وعدہ فرمایا ہے تو ہماری مدد فرما. اور ہم اتنی کم ہیں تعداد میں لیکن یہ سب مسلمان جو ہیں ان کا مقصد نیک ہے، یہ صرف اور صرف تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور اگر آج یہ سب ختم ہو گئے تو دنیا سے تیرا نام ختم ہو جائے گا، یعنی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کا نام تو نہیں ختم ہو سکتا، سوری، ٹھیک ہے نا، لیکن تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو اپنے دین کی سربلندی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے اے اللہ تو ان بے سر و سامان اور چند افراد جو ہیں ان کی مدد فرما اور ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب فرما. ٹھیک ہے. تو یہ دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، فوج کی صف بندی کی، صفیں بنائیں جیسے ہم نماز میں صفیں بناتے ہیں، صف بندی کی، ترتیب سے مطلب لشکر کو ترتیب دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے کفار کا سردار، یعنی کفار کا جو لشکر تھا اس وقت اس کی جو قیادت ہے وہ کون کر رہا تھا، عتبہ نام کا ایک کافر تھا وہ کر رہا تھا. اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں نکلے. اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نے ولید کا مقابلہ کیا اور حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے عتبہ کا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا. تو یہ تینوں نے ان کا مقابلہ کیا مسلمانوں نے، اور نتیجہ کیا نکلا، جی ہاں تینوں کافر مارے گئے. تو یقیناً پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں جب جنگ شروع ہوا کرتی تھی پہلے تو ایک ایک فرد جو ہے وہ یا دو تین فرد آمنے سامنے ہوا کرتے تھے، فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی کھڑی اور پھر مقابلہ ہوتا تھا. تو اب ایک طرف مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، اور سامنے جو ہے وہ کفار کا لشکر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے سب سے پہلے اپنے سردار کو بھیجا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور اس کا بھائی تھا. اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا، تینوں کو. اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا، اور تینوں مسلمان جو ہے وہ اب کامیاب ہو گئے اور تینوں کفار جو ہے وہ کافر جو ہیں وہ مارے گئے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ، کفار کی طرف سے عتبہ اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید آئے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی نے ولید، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا، اور حضرت عبیدہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. تینوں کافر مارے گئے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو اچھی طرح سے. اس کے بعد کیا ہوا،
اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، یعنی کہ اب تمام آمنے سامنے کے جو لشکر ہیں اب وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتے ہیں ایک دوسرے کے صفوں میں، اور پھر اب جس کو جیسا موقع ملتا ہے وہ اب جو ہے وہ جنگ شروع ہوتی ہے. اس طرح کی جنگ کو کہتے ہیں گھمسان کی جنگ شروع ہونا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں مسلمان 313 اور کافر جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 1000 کا لشکر ہے، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ. تو عام جنگ شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی. یعنی کہ مسلمان بظاہر لڑ رہے تھے لیکن در حقیقت ان کے پیچھے فرشتوں کا ہاتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کی جو فوج تھی وہ نازل فرمائی میدان جنگ میں، اور جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کا مقابلہ کیا، اور اس طرح سے جو ہے مسلمان بہت بہادری سے لڑے. ایک ایک مسلمان جو تھا 10 کافر پر بھاری تھا. اور یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، غیبی مدد. کافروں کو نظر نہیں آ رہی تھی، مسلمانوں کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کو فیل ہوتا تھا. کوئی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی جو تلوار ہے اس میں طاقت آ گئی ہے اور وہ خود نہیں اس تلوار کو چلا رہے. تو یہ ایک ایسا جذبہ تھا. تو اس طرح سے جو ہے مسلمان بہت بہادری سے لڑے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر عام جنگ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے بعد یہ مقابلہ ہوا اور کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، مارے گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے. جب بھی کسی جنگ میں اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اگر وہ مارا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات الٹے ہو جاتے ہیں اور فوج کے جو ہے لشکر کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمت ہار دیتے ہیں. پھر ان کو بس یہ پڑی ہوتی ہے اب یہاں سے بھاگیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ ہمارا جو سردار تھا جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا وہ تو گیا، ختم ہو گیا، وہ تو مر گیا. تو یہی ہوا کہ کافروں کے بہت بڑے بڑے جب سردار مر گئے تو اب جو ہے لشکر میں جو موجود لوگ تھے وہ جو ہے وہ ہمت ہار گئے اور ان کا جو ہے وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے. ٹھیک ہے. تو جس کے نتیجے میں 70 کافر مارے گئے، اتنے ہی قید ہوئے. ٹھیک ہے. جبکہ مسلمانوں کی طرف سے نقصان بہت کم ہوا اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. ظاہر مسلمان تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے تو وہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی. ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ 14 مسلمان شہید اور 70 کافر مارے گئے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار بھاگ گئے یا کافر کو شکست دی. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ جلدی سے اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ میں آپ کو کلاس ورک اور ہوم ورک کروا دوں. ٹھیک ہے.
क्लास वर्क आपका दो खाली जगह पुर करें, 2 MCQs हल करें और 2 जुमले दुरुस्त करें। आज का जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है इसको रीड करके ये दो ब्लैंक MCQs और करेक्ट द सेंटेंस निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर आप ये काम करें। अब आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर शुरू होने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में क्या दुआ की। ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।